جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس جگہ تھے پہلے، ہمیں یہاں سے آواز ہے. جب پہلے یہاں تھے تو وہاں سے آواز آئی تھی. اچھا اب نا میں ادھر آ گیا کھال کے پاس. کھال یہاں پر ہے لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں شاید بھی یہاں اسمیل نہیں تھی. اچھا کھال کے پاس اسمیل نہیں تھی، شاید چھت کھلی ہوئی تھی اس وجہ سے. اسمیل پتہ کہاں تھی؟ اس جگہ پر جہاں فریج اور واشنگ مشین رکھے ہوئے تھے. اچھا حالانکہ سامنے واش روم تھا، ایک ٹائم سے استعمال نہیں ہوا، لیکن ایسی اسمیل جیسے کوئی چیز خراب ہو جائے نا، خاص کر گوشت وغیرہ جب خراب ہو جائے ایک ایسی اسمیل آتی ہے، ویسی اسمیل وہاں سے آ رہی تھی. تو میرا سارا دھیان اس طرف ہی تھا. واش روم بھی ادھر. سر کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی وہاں پر. چھوٹا سا سوراخ کہہ لیں آپ ایگزاسٹ کے لیے، کچھ نہ ہو سر، نتھنگ. اور سامنے فریج واشنگ مشین، بے ترتیبی، بہت بے ترتیبی. ٹھیک، مطلب ایک طرف ناپاکی ہے اور اسی سائڈ پہ آپ نے پاک ہونے کے لیے جو ہے نا فریج بھی رکھا ہوا ہے سامنے. آپ اندازہ لگا لیں، مناسب نہیں ہے. یہاں پر میرا دھیان تھا. یہاں میں نے کہا کہ جب ایک طرح سے آ ہی گئے ہیں، جب پتہ چل ہی گیا کہ آپ یہاں پر ہیں تو ظاہر بھی کر دیں اپنے آپ کو. سر یہ کہنے کی دیر تھی، ایسی آواز آئی جیسے نا کچھ رگڑتی ہے. ان کے ظاہر ہونے سے پہلے نا جیسے کچھ رگڑی جاتی ہے نا چیز، گھسیٹی جاتی ہے جیسی کوئی چیز، وزن کوئی ایسا. ہاں وزن، کوئی بھاری وزن سامان کی موومنٹ ہو جیسے، وہ آواز ضرور آئی تھی. یار بڑی عجیب بات ہے، لیکن مجھے جھلن گجرانوالہ میں بھی بتایا گیا تھا کہ جب ان کے گھر تعویذ آتے تھے نا تو ایک دھماکہ ہوتا تھا. پہلے ان کے صحن میں ایک دھماکہ ہوتا تھا، پھر تعویذ ملتا تھا. اسی طرح جب یہ چیز ظاہر ہوتی ہے نا تو کچھ ہوتا ہے اس سے پہلے. کیا ہوتا ہے میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وزنی چیز ہلی ہو اپنی جگہ سے. بھاری چیز یا تو آئی ہو یا ہلی ہو، گھسیٹی ہو، کچھ یہ ضرور ہوا. اس کے بعد سر یہاں پر نا یہ دو آنکھیں چمکی مختلف رنگوں کی. ایک کلر بلو آ رہا ہے، ایک کلر ریڈ آ رہا ہے. اچھا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. کلر تو چمک رہے ہیں، وہ دیکھ بہت چھوٹی اور کلر چینج ہے. میں آپ یہاں نشان لگا دیا میں نے، دیکھیے گا یہ ایک بلو ہے ایک ریڈ ہے. اسی وقت نا دور سے. اب آپ سوچیں کہ واش روم میں سے، مجھے پہلے بھی لگا تھا یہاں پہ دو آنکھیں چمکی ہیں، مجھے نظر کوئی نہیں آیا تھا. صحیح آپ نے بھیجا تھا سہیل بھائی کو، ادھر سے جا کے بھیجا، ادھر سے دیکھا تھا، چیک کیا تھا ہم نے. اب آپ چیک کریں، میں نے کہا کوئی بھاری چیز گری وزنی. پھر وہاں واش روم سے دو آنکھیں چمکی. ایک آنکھ کا رنگ دوسرا ہے، ایک آنکھ کا رنگ دوسرا ہے. باقی جس کی آنکھیں وہ پوری سفید ہے. سوچیں کیا حال ہوا ہوگا آپ کا. پھر اس کے بعد ایک سے دو، دو سے تین، تین سے کم از کم چار تو کنفرم. ساری کی ساری سفید. کیا WC میں سے نکل رہی تھی وہ؟ دیر از نو ادر وے. بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مطلب وہ بیت الخلاء سے ہی آئی ہیں، واش روم سے ہی آئی ہیں نکل کے. کوئی اور لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر وہاں موجود ہے بولے تو ادھر بھی تو کوئی آواز نہیں آواز نہیں آ رہی، کوئی آواز نہیں آ رہی. یہ کئی بار ایسا ہوا ہے، کئی بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ کہ جب ایسی عجیب سی مخلوقات نے ہمیں خود کو ظاہر کیا ہے نا، ان کی آواز نہیں آتی. آپ کو یاد ہے ایک جگہ پہ ہمیں 9 سے 10 سفید بکری کے بچے ملے تھے. 9 سے 10 سفید جیسے فیکٹری میں سے نکل رہے ہوں بکری کے بھر رہے تھے، لیکن کسی ایک کی آواز نہیں تھی. آواز نہیں. کیسے؟ مطلب وہ بکری کے بچے میمنے یار، وہ بغیر بولے رہ ہی نہیں سکتے. اور وہ اندھیرے میں ویران جگہوں پر نکلی جا رہے ہیں اندھیروں میں سے، اور ان کی آواز نہیں آ رہی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سفید رنگ کے، ایک نہیں چار چار، کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے. پر آپ لوگ تو وہاں پہ اجنبی تھے نا، آپ کی اسمائل، آپ کی ہر چیز ہی اجنبی تھی. مطلب وہ اس ماحول میں تھی نہیں. اگر چلو مالی مکان آتے، آپ نے ان سے پوچھا بات میں کہ یہ ان کے گھر کے یہ کہاں سے ظاہر ہوئے ہیں؟ انہوں نے بہت پہلے ہمیں یہ کہا تھا کہ بلی کی شکل میں، بکروں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں، ایسی. ان سے بیچاروں سے بات نہیں کی جا رہی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا ان سے. جی اچھا، وہ جو ریڈ کلر شرٹ والے تھے ان کا گھر یہ تھا. جی جی جی، وہ تو بہت گھبرا رہے تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں، اسی گھر کے باہر تو بات کی تھی انہوں نے. اور اتفاق سے جب وہ بات کر رہے تھے پیچھے موومنٹ ہو رہی تھی تو ان سے کھڑا رہنا مشکل تھا. دیکھیں جس پر گزرتی ہے نا شرازی وہ بہتر جانتا ہے.
اس نے وہاں وقت گزارا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہتے ہیں نا وہ سانپ کا کاٹا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. صحیح. وہ گزر چکا ہوتا ہے وہ اس چیز سے. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیسے جائیں گے اندر، آپ کیسے اس چیز کو فیس کریں گے. اور واقعتاً یہ تو کرم کہہ لیں، دعائیں کہہ لیں کہ ہمیں بغیر نقصان پہنچائے انہوں نے خود کو ظاہر کیا. میں نے سب سے زیادہ بولا بھی یہاں پر پہلے ہی احتیاط کے طور پر، بہت احتیاط کی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ان کے منہ سے بھی کچھ لال لال سا نا نکل رہا تھا. اگر آپ اس پہ غور کریں گے نا، شاید میں زوم کریں گے، یہ تو لال آنکھیں چمک رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی 2 لال آنکھیں چمک رہی ہیں پیچھے والے کی، لیکن منہ سے بھی کچھ نکل رہا ہے. اس کی بھی نا یہ آنکھوں کے ساتھ یہ ناک پہ یا منہ پہ یہاں سے بھی کچھ نکل رہا ہے لال لال سا. ہاں اب آپ زوم کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ دیکھنے والے جو ہے نا وہ بڑا ہر طرح سے چیک کرتے ہیں. تو کیا بلیوں کی لال آنکھیں ہوتی ہیں کامن یا کچھ؟ میں نے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ حالانکہ ریفلیکشن میں ہمیشہ آپ نے نوٹ کیا ہوا پیلی گرین اس طرح کی ریفلیکشن آتی ہے، شاید کسی کی لال بھی آ جائے. یہ سرخ آنکھیں ہیں لال، وہی غصے والی آنکھیں تو نہیں ہیں. آپ یہ نہ ہو کہ غصیلی آنکھیں ہوں گے، اب آپ یہ کوئی اور سوچیں چیز ہو وہ آنکھوں میں غصے سے دیکھ رہی ہو ہم یا کچھ اور تحقیق کر رہے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ ہم وہاں کھڑے ہو کے کیسے دیکھ رہے تھے. ان کا ظاہر ہونا یہ بہت خطرناک چیز تھی بھائی ایسے موقع پہ. اور یہ آ کیسے رہے نا اس اسپیشیس طریقے سے، ایک وہ چیز ہے. بچوں والی حرکات نہیں ہے یہ. بلی کے بچے ایسے نہیں کرتے، وہ تو دبکتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں. وہ ایک تو ان کی فطرتی شرارتی ہے، مطلب بکری کے بچوں میں اور کیا کہتے ہیں یہ جو بھی ہیں پپیز وغیرہ کے، ان کے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو پدکتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں. کٹنز جو ہے نا، کٹنز کو تو آپ چھلانگے مارتے ہی دیکھیں گے یہاں سے. میں تو ویڈیوز دیکھتا ہوں، مجھے بڑی فنی لگتی ہیں، بڑا انجوائے کرتا ہوں میں ان کو. اب آپ ان کو چیک کریں جیسے شیر نما، مطلب اتنی میچورٹی اس ایج کے اندر. یہاں نا یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آدمی دیکھیے گا زوم کر کے کہ یہ لال لال کیا نکل رہا ہے کہ منہ سے. یہ لال چمک تو رہی ہیں آنکھیں، لیکن پیلی چمکتی ہیں یار، گرین چمکتی ہیں، بلو چمکتی ہیں، سرخ ریڈ شاید چمکتی ہوں، ریفلیکشن ہے لائٹ کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے لال ٹپک رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کسی چیز کا یہ بلڈ سک کر کے تو نہیں ہے؟ یہ میں شیور نہیں، کیونکہ منہ میں تو مطلب یہ تو گوشت کھا لیتے ہیں نا جانور. اس ایج کی کٹنز کھاتی ہیں بلڈ یا گوشت وغیرہ؟ میرے خیال سے کھاتی ہیں شاید، کیونکہ شکار تو سکھاتی ہیں نا ان کی. تو اب اس کو چیک کریں، آپ کو ڈر لگے گا، بہت خوفناک لگے گا. حالانکہ بلی کا بچہ ہے، جن کا بچہ لگا ہے سر، اور آپ کو ڈر لگے گا. ٹھیک ہے، اس کی شاید آنکھیں بند ہیں، کوئی شائننگ نہیں ہے، کچھ چمک نہیں رہا. اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی ہے، یہ لال چمک رہی ہے، اور یہاں نہ کچھ چمک رہا ہے ناک پہ یا منہ میں، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے. زبان ایسے نکلی ہوئی ہے شاید ان کی جیسے کتے کی نہیں نکلی ہوتی زبان، حالانکہ بلی کی ابھی زبان نہیں نکلی ہوتی باہر. میں نے نہیں دیکھا کبھی بلی کی زبان نکلی ہوئی اور وہ جا رہی ہے، نہیں دیکھا ہوگا. کتے کو دیکھا ہوگا، بلی کو نہیں. یہاں پہ نا اس کی شاید زبان نکلی ہوئی ہے. اب نوٹ کر رہے ہیں ان کا انداز. ہم نے جی نہیں دیکھا آج سے پہلے ایسا کچھ. سنا تھا کہ جب یہ مخلوقات ظاہر ہوتی ہیں کسی بھی شکل میں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا فرق ضرور ہوتا ہے جس کو آپ نارمل نہیں کہتے. ہم نے بلیوں کی مختلف آنکھیں دیکھی ہیں، ہوتی بھی ہوں گی کہ ایک آنکھ دوسرے رنگ کی، ایک آنکھ دوسرے رنگ کی. کبوتروں کی بھی ہوتی ہے اکثر، لیکن ان الگ الگ آنکھوں کا نور بھی اتنا الگ ہونا، اور جس جگہ سے ان کا آنا، ان کا نہ بولنا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے یہ آ سکیں. ان کا ظاہر ہونا بغیر آواز کیے اور پھر تھوڑی دیر میں غائب ہو جانا اس جگہ پہ، پھر جیسی غائب ہونا تب ہمیں گھیر لینا وہاں پر سینکڑوں کتوں نے حیران کیا ہے، بہت حیران کیا ہے. آنکھوں نے بڑا حیران کیا، اس کے آنے نے بڑا حیران کیا، اس کی حرکات نے بڑا حیران کیا. ہم اس وقت تو بس چھپ کر کے پیچھے نکل گئے تھے. میں نے ٹیم سے کہا کہ بس ایسے ہی نہ پیچھے ہو جاؤ اور نہ مڑ کے نہیں جانا، ایسی اسٹریٹ اپنے قدموں کو نا پیچھے لے لو. ہم پیچھے نکل کے باہر نکل، تھوڑی سانس میں سانس آئی ہمارے. ہم نے روڈ دکھایا، پھر ہم دوبارہ اندر گئے ہیں اسی جگہ پر. دوبارہ جب اندر آئے نا سراج میں، چاروں طرف سے گھر گئے ہم کتوں سے، چاروں طرف سے.
ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسی مکان کی چھت پر کوئی مخلوقات ہیں جن کو یہ دیکھ کر نا قریب آ گئے ہیں سارے. اچھا. ہم تو دیواروں کے پیچھے تھے اور ہم تو کب سے تھے, لیکن یہ جنہیں دیکھ رہے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے, اور وہ اسی جگہ کے اوپر ہے, مطلب ہماری جگہ گھر گئی تھی چاروں طرف سے. پھر سر میں وہاں بھی گیا ہوں دوبارہ جہاں سے یہ نکلے,